الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مقابل له ولا مناظم له لا مقابل له ولا مناظم له في الحكم والامتثال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بلا أحد وحده بلا ولد وحده بلا حسب ونسب وحده بوحدة لا يزال فرد صمد أزلي عن الخلق قد كان ولا من قبله شيئا ولا شمسا ولا قمرا ولا نورا ولا نارا ولا حجرا ولا شجرا ولا شمسا ولا قمرا ولا فلك ولا ملك كراما جزال سطوة قدرته وصنعته وحكمه وعدله وفضله وحده بوحدة لا يزال ثم نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا إمامنا محمدا أسوتنا محمدا قدوتنا
محمدا نبيا محمدا رسولا رحمة محمدا إماما كاملا محمدا بشيرا ونذيرا محمدا شاهدا محمدا داعيا وسراجا منيرا ثم نشهد أن سيدنا محمدا أحمدا محمدا محمودا محمدا معصوما محمدا مكسوما محمدا سيدنا محمدا عظيما محمدا وسيما محمدا نسيما محمدا سيدنا ومولانا محمد محمدا رحمة رأفة كافة للناس ثم نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا كريمنا وأكرمنا محمدا عظيمنا وأعزمنا محمدا شريفنا وأشرفنا محمدا سيدنا ومولانا محمد ثم نشهد أن سيدنا وإمامنا إمام الظهر والعصر إمامنا إمام الصبر والشكر إمامنا إمام الجن والبصر إمامنا إمام العشاء والفجر محمدا إمامنا إماما رحمة كاملة وبرهانا وسلطانا على الخلق عند الله ثم نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا ذا حسب ونسب محمدا ذا كسب ووسب محمدا ذا فصول وأصول محمدا ذا قبول ومقبول محمدا ذا علم وحلم محمدا ذا أصل ونسل وفصل ثم نشهد أن سيدنا محمدا ذا نزول محمدا ذا صعود وخمود محمدا ذا ورود محمدا ذا سعود ومسعود محمدا ذا تقرير وتنوير محمدا ذا تحرير محمدا ذا صورة وذا تصوير محمدا ذا فصول وقبول محمدا ذا علم وحلم محمدا ذا رسم وفصل واسم ونسم وجسم وقسم وقسم محمدا ذا فصول محمدا ذا أصحاب وبنات محمدا ذا أصحاب وكتاب محمدا ذا أزواج ذا قبر ذا حشر ذا نظر ذا فكر ذا فقر محمدا سيدنا وسندنا محمدا سيد ساداتنا محمدا سيد عباداتنا محمدا سيدا كاملا سيد الحسن والجمال ثم نشهد أن سيدنا
وسيد الإمامنا إمام المسلمين والمسلمات سيدا إمامنا إمام القانتين والقانتات إمامنا إمام المسلمين والمسلمات إمام الصادقين والصادقات إمام الصائحين والصائحات ثم نشهد أن سيدنا إمامنا إمام القيل والقال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعۃ المبارک پر نماز کے متعلق چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں۔ آج بھی اسی سبق کو آگے چلاتے ہوئے چند مزید گزارشات اور معروضات وہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح صحیح حق حق اور سچ سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ بقرہ کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ گزشتہ جمعہ پر بھی یہ آیت تلاوت کی۔ یقیمون الصلاۃ،
کہ متقی وہ ہیں، تقوی والے وہ ہیں، قرآن ان کے لیے ہدایت بن کر آیا جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز قائم کرتے ہوں۔ نماز کو قائم کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اور نماز کو پڑھنا، ادا کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ نے پڑھنے کا ذکر نہیں کیا کہ جو لوگ نماز پڑھیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب یہ جو قائم کرنا ہے، کیسے نماز قائم ہوگی اور اس کے معنی کیا ہے؟ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، تفسیر بیضاوی، آخری سے پہلے سال میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، آخری سے پہلے سال۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ذکر کیا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کے 4 معنی ہیں، 4 معنی، اور آج کی گفتگو انہی 4 معنی پر ہوگی، یعنی الذین یقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ۔ فرماتے ہیں پہلے نمبر پر یہ ہے تعدیل ارکان۔ اقامت صلاۃ کا پہلا معنی تعدیل ارکان، ہر رکن کو مکمل طور پر اور صحیح طور پر ادا کرنا۔ جس نے نماز کے ہر رکن کو ادا کیا، صحیح طور پر ادا کیا، تو گویا کہ اس نے نماز قائم کی۔ اور دوسرے معنی ذکر کیے مواظبت علی الصلاۃ، یعنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرنا، ہمیشہ نماز پڑھنا۔ اور تیسرا معنی ذکر کیا بغیر کسی سستی اور کاہلی کے، چستی کے ساتھ نماز قائم کرنا۔ اور چوتھا معنی مطلق نماز پڑھنا، قائم کرنا۔ یہ 4 معنی ذکر کیے ہیں امام بیضاوی رحمہ اللہ نے۔ اب یہ جو 4 معنی ذکر کیے، ان میں سے ہر ایک معنی ہم اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ قرآنی آیات اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن یہ 4 معنی یاد کرنے ہیں۔ تعدیل ارکان کے ساتھ، مواظبت یعنی ہمیشگی کے ساتھ، بغیر سستی اور کاہلی کے،
اور نمبر 4 مطلق نماز کا ادا کرنا۔ تو پہلا جو معنی ہے تعدیل ارکان والا، ہر رکن اس کو صحیح طور پر قائم کرنا، ہر رکن کو مکمل اطمینان کے ساتھ قائم کرنا۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا گویا کہ اس وقت تک اقامت صلاۃ مکمل نہیں، یعنی ہم آئیں بھی صحیح، وقت نکال کر نماز پڑھنے کے لیے آئے، لیکن ہماری نماز قائم نہ ہو، وہ جو یقیمون الصلاۃ فرمایا اس پر ہمارا مکمل عمل نہ ہو، تو پھر تو ہمارا مسجد میں چل کر آنا یہ بے فائدہ ہوا، پھر تو ہم متقی نہ بنے، کیونکہ متقی وہ ہے جو لوگ اقامت صلاۃ کو قائم کرے، نماز کو قائم کرے۔ تو جب تک اس کے یہ سب کے سب معنی نہ پائے جائیں گے تو گویا کہ اس وقت تک نماز قائم نہیں ہوگی۔ تو پہلی جو چیز ہے اس کے متعلق حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں پڑھوں گا بخاری شریف کے اندر تقریباً 4 مقامات پر یہ حدیث ہے، 793، 6251، 6252، 6667۔ مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ابو داود شریف کے اندر 6 مقام پر ہے، سنن نسائی کے اندر 3 مقام پر ہے، سنن ابن ماجہ 1 مقام، مسند دارمی 1 مقام، مسند احمد 2 مقام، یعنی تقریباً یہ ان 6-7 کتب میں 19 سے زائد مقام پر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ میں نمبر اس لیے بتا رہا ہوں اور کتب کے نام اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس حدیث اور اس کے اندر جو چیز موجود ہے اس کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ جو حدیث بخاری کے اندر بھی موجود، ترمذی کے اندر بھی موجود، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ کے اندر، مسلم کے اندر، مسند دارمی کے اندر، مسند احمد کے اندر، یعنی حدیث کی تقریباً اکثر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اب اس کی اہمیت اور یہ جو چیزیں ذکر ہوں گی ان کی عظمت وہ انسان خود سوچ لے۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ بھی مختلف صحابہ کرام سے، ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناحیۃ المسجد فصلى ثم جاء فسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلی فإنك لم تصلی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سب سے بخیل آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے میں پیغمبر کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا مسجد کے اندر، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مسجد کے ایک کونے کے اندر تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے، فرمایا وہ آدمی آیا آ کر نماز پڑھی۔ اس آدمی نے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا ثم وہ آدمی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گیا۔ جس وقت اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا تو کیا کرتا ہے فسلم علیہ، اللہ کے پیغمبر کو سلام کرتا ہے۔ وہ آدمی نماز پڑھنے کے بعد نماز اس نے پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے پاس آ جاتا ہے اور اللہ کے پیغمبر کو سلام کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وعلیک السلام، او آنے والا آدمی تو مجھے سلام کر رہا ہے، وعلیک السلام، تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، تجھ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، تجھ پر بھی سلام ہو، لیکن میں محمد الرسول اللہ کی بات بھی سن لے، ارجع لوٹ جا واپس، فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ کر کیا کرنا ہے تو نے؟ فرمایا فصلی، تو دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا وہ آدمی آیا مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کو سلام کیا، لیکن اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ آنے والا آدمی دیہات سے آیا ہوا ہے اور آ کر مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تو چلا جا واپس نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ پھر وہ آدمی جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے دوبارہ آتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ارجع، تو چلا جا پھر بھی نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی کوئی نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ وہ جاتا ہے اور پھر اسی طرح واپس آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہی کلمات ارشاد فرماتے ہیں، یہی حکم ارشاد فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ تو واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ علمنی، یا رسول اللہ کے پیغمبر جس طرح مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے میں نے اس طرح تو نماز پڑھ لی ہے، 3 مرتبہ میں نے نماز پڑھی اور آپ ہر مرتبہ یہی ارشاد فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس لوٹ جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر مجھے نماز سکھا دیجئے۔ اب
دیکھیں صحابی کا شوق، آنے والا دیہات سے 3 مرتبہ نماز پڑھی ہے، یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ میں نے ابھی نماز پڑھ لیا آپ کے سامنے۔ جب اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ارجع، وہ واپس ہو جاتا ہے، دوبارہ نماز پڑھتا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ اس طرح نہیں کہتا یا رسول اللہ اب تو دوسری مرتبہ بھی میں نے نماز پڑھ لی ہے، وہ پھر چلا جاتا ہے اور نماز دوبارہ پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پھر چلا جا واپس نماز پڑھ۔ یا رسول اللہ میں نے 3 مرتبہ نماز پڑھ لی ہے، جس طرح مجھے نماز کا طریقہ آتا ہے میں نے اس طرح تو نماز پڑھ لی ہے اللہ کے پیغمبر، اب مجھے آپ نماز سکھلا دیجئے، جس طرح آپ مجھے نماز سکھلائیں گے میں اسی طرح نماز ادا کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ اتنی میری عمر ہو چکی ہے اب تک میں نمازیں پڑھتا آ رہا ہوں، اب تک میں نے اسی طرح نمازیں پڑھی ہے، نہیں نہیں یہ بات نہیں کی، بلکہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے، اللہ کے پیغمبر کا یار ہے، اللہ کے پیغمبر کا وفادار ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے نماز سکھائیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اذا قمتا، جس وقت تو کھڑا ہو جا، کس کے لیے؟ فرمایا الی الصلاۃ، جس وقت تو نماز کے لیے کھڑا ہو جا، یعنی تو نماز کی تیاری کرنے لگ جائے، جس وقت تیرا ارادہ بن جائے کہ اب میں نے نماز ادا کرنی ہے، اب میں نے نماز پڑھنی ہے، جس وقت تیرا یہ ارادہ بن جائے پھر تو نے کیا کرنا ہے؟ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فرمایا بڑے اچھے طریقے سے تو نے وضو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ آیا اور وضو کرنے کے لیے کوئی پتہ نہیں ہاتھ مکمل دھلے بھی ہے کہ کوئی نام، کوئی پتہ نہیں چہرہ مکمل دھلا بھی ہے کہ کوئی نام، کوئی پتہ نہیں بازو مکمل دھلے بھی ہے کہ کوئی نام، کوئی پتہ نہیں میرے پاؤں بھی صحیح طریقے سے دھلے ہیں یا کوئی نام، آیا اور وضو کر لیا، اور وضو کرنے کے بعد وضو کا خیال نہ کیا، آیا سیدھا مسجد کے اندر نماز پڑھتے وہ چلا گیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نہیں نہیں، اذا قمت الی الصلاۃ، جس وقت تو نماز کا ارادہ کر لے، جس وقت تو نماز کے لیے کھڑا ہو جا، فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، اور پھر تو صحیح طریقے سے وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، اور پھر قبلہ رخ ہو جا، یعنی وضو اچھے طریقے سے کرنے کے بعد اب آ جا مسجد کے اندر، اور پھر اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد اب تو استقبال قبلہ کر لے، قبلہ کی طرف تو رخ کر لے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پھر کیا کرنا ہے؟ فَكَبِّرْ، آ گیا وضو کر کے، وضو کرنے کے بعد استقبال قبلہ کر لیا، اب تو نے کیا کرنا ہے؟ کبر، اب تو تکبیر کہہ، اب کیا کر؟ تکبیر کہہ، اور تکبیر کہنے کے بعد ثم اقرأ بما تیسر معک، پھر فرمایا تو پڑھ، ثم اقرأ، پھر تو قرات کر، بما تیسر معک من القرآن، پھر فرمایا جس وقت تو تکبیر کہہ لے، ثم اقرأ، پھر تو قرات کر، قرات بھی کس طرح؟ بما تیسر معک من القرآن، فرمایا جو چیز تجھے قرآن سے آسانی سے مل جائے جب تو قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، فرمایا پھر قرات کرنے کے بعد تو نے کیا کرنا ہے؟ قرات کرنے کے بعد ثم ارکع، پھر تو رکوع کر، رکوع بھی اس طرح نہیں کرنا کہ مشکل سے رکوع کے اندر گیا ہے، ابھی صحیح جھکا بھی نہیں ہے، جھکا بھی صحیح نہیں تو ایسے ہی کھڑا ہو گیا، فرمایا اس طرح نہیں ہے، حتی تطمئن راکعا،
طرح کر کہ رکوع کے اندر تو اطمینان حاصل کر لے۔ رکوع کس طرح کرنا ہے؟ اس طرح رکوع کر کے فوراً کھڑے نہیں ہو جانا، فوراً کھڑے نہیں ہو جانا، بلکہ رکوع کے اندر فرمایا حتیٰ تطمئن راکعا، اس طرح رکوع کر کے رکوع کے اندر بھی تجھے سکون مل جائے، اطمینان مل جائے۔ اس لیے کم سے کم جو تسبیح ہے وہ کتنی بار پڑھنی ہے؟ کتنی بار؟ ایک کو پتہ ہے کتنی بار پڑھنی ہے بھائی؟ 3 بار۔ سبحان ربی العظیم کم از کم کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 3 بار، اور اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جب انسان 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو رکوع کے اندر اطمینان ہو جائے گا یا نہیں؟ رکوع کے اندر اطمینان ہو جائے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، فرمایا پھر تو رکوع کر، قرات کے بعد رکوع کر، اور رکوع بھی کس طرح کر؟ حتی تطمئن راکعا، فرمایا رکوع اس طرح کرنا ہے کہ رکوع کے اندر تجھے اطمینان مل جائے، سکون مل جائے۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ ثم ارفع، پھر اپنا سر اٹھا کھڑا ہو جا، اور کھڑا بھی کس طرح ہونا ہے؟ حتی تستوی قائما، فرمایا جس وقت تو نے رکوع سے کھڑا ہونا ہے اس طرح نہیں کرنا کہ سیدھا بھی نہیں ہوا، ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا ہے۔ سیدھا بھی جس طرح ہم کرتے ہیں کہ رکوع سے بالکل سیدھا بھی نہیں ہوا اور فوراً کس میں چلا گیا؟ سجدے میں۔ فرمایا اس طرح نہیں کرنا۔ ثم ارفع حتی تستوی قائما، فرمایا جب تو رکوع کر لے، رکوع کے اندر اطمینان مل جائے، مطمئن ہو جائے، تو اس وقت انہیں رکوع سے کھڑا ہونا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد بھی حتیٰ تستوی قائما، حتیٰ کہ تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جا۔ صحیح سیدھا کھڑا ہونے کے بعد اب جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو کم از کم اتنی دیر تو لگتی ہے کھڑا ہونے کے بعد کہ جتنی دیر میں انسان کہہ لیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ربنا لک الحمد، جب تک یہ جملہ کہتا ہے تو اس وقت انسان ایک مرتبہ صحیح کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر تعلیم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنے صحابی کو کہ جس وقت نماز پڑھنی ہے رکوع اطمینان کے ساتھ کرنا ہے، رکوع کے بعد پھر قیام، یعنی رکوع کے بعد کھڑا ہونا بھی صحیح طریقے سے ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، فرمایا جب کھڑا ہو گیا تو تجھے اطمینان مل گیا، سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ تو نے سجدے میں جانا ہے۔ جس طرح اب تک رکوع بڑے اطمینان سے کر کے آئے ہیں، جس طرح رکوع کے بعد قیام بڑے اطمینان سے کر کے آئے ہیں، اسی طرح فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ بھی کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے کہ تو سجدے کے اندر بھی مطمئن ہو جا، یعنی وہی طریقہ جو رکوع والا ہے اسی طرح اطمینان، جس طرح رکوع میں اطمینان اختیار کیا، فرمایا پھر سجدہ کر اور سجدے میں بھی اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، اور پھر کیا کرنا ہے؟ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، فرمایا اب سجدہ کرنے کے بعد فوراً دوسرے سجدے میں چلا نہیں جانا، یہ نہیں
نہیں کرنا کہ سجدے سے سر اٹھایا اور صحیح سیدھا بھی نہیں ہوا کہ دوسرے سجدے کے اندر چلا گیا۔ فرمایا اس طرح نہیں کرنا، بلکہ کرنا کیا ہے؟ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، فرمایا اپنا سر اٹھا، خود اٹھ کر بیٹھ جا، اور بیٹھنا بھی اسی طریقے سے ہے حتی تطمئن جالسا، کہ بیٹھنے کی حالت کے اندر تجھے اطمینان مل جائے، تجھے سکون مل جائے، اتنی دیر بیٹھ، یہ نہ ہو کہ دوسرا سجدہ بھی اکٹھا کر لیا۔ فرمایا اس طرح نہیں کرنا۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، اب سیدھا ہو کر بیٹھ جا، اور سیدھا ہو کر بیٹھنے کے بعد اطمینان اختیار کرنے کے بعد پھر فرمایا ثم اسجد، پھر سجدہ اختیار کر، سجدہ کر، اور پھر وہی صورت کہ سجدے کے اندر اطمینان اختیار کرنا ہے۔ چلتے چلتے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پھر کیا کرنا ہے؟ وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، او آنے والا آدمی، او نماز پڑھنے والا میرا صحابی، او دور سے آنے والا، دیہات سے آنے والا، تو نے 3 مرتبہ نماز پڑھی، میں پیغمبر نے تجھے کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز پڑھی، کوئی نہیں ہے، اب میں پیغمبر تجھے نماز سکھلا رہا ہوں، اور جس طرح میں تجھے نماز سکھلا رہا ہوں اسی طرح تو نماز پڑھ۔ اگر اسی طرح تو نے نماز پڑھی تو پھر تو گویا کہ تو نے نماز پڑھ لی، اگر اس طرح تو نے نماز نہ پڑھی تو پھر اگر 3 مرتبہ بھی نماز پڑھ لے گویا کہ تیری نماز ہوئی نہیں ہے، تیری نماز۔ ہاں، اب میری اور آپ کی نماز ہوتی ہے؟ انصاف سے بتانا، اپنے دل سے پوچھ کر، جو عمل ہم کرتے ہیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، تو کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ اتنا وقت نکال کر، دکان کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، مہمانوں کو چھوڑ کر، تمام چیزوں کو، دنیا کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں نماز میں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ ہماری نماز بھی نہ ہو تو فائدہ؟ اس طرح نماز پڑھ جس طرح پیغمبر نے بتایا، جس طرح پیغمبر نے بتایا۔ اب یہ پہلا معنی ہے۔ فرمایا متقی وہ ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پہلا معنی تعدیل ارکان، مکمل ارکان ان کو صحیح طور پر ادا کرنا، صحیح طریقے سے رکوع کرنا، صحیح طریقے سے سجدہ کرنا، صحیح طریقے سے قیام کرنا، صحیح طریقے سے قعدے پر بیٹھنا، یعنی تمام کے تمام افعال ان کو صحیح طریقے پر ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ کا پہلا معنی ہے جو امام بیضاوی نے ذکر کیا۔ اور دوسرا معنی امام بیضاوی نے ذکر کیا ہے مواظبت علی الصلاۃ، یعنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرنا۔ یہ نہ ہو کہ کبھی تو نماز پڑھ لی اور کبھی نماز نہ پڑھی، فرمایا اس طرح نہیں ہے، بلکہ نماز پر مواظبت اختیار کرنا۔ یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ بقرہ، دوسرا پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 238، اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، نمازوں پر مداومت اختیار کرنی ہے، اور پھر خاص طور پر عصر کی نماز وہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ عصر کی نماز، ایک حدیث ہے عصر کی نماز کے متعلق،
یہ جو فرشتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ یہاں ہر کسی کے کاندھوں پر وہ نگران بیٹھے ہوئے ہیں. جو عمل میں اور آپ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں. میرا بھائی، جو عمل بھی انسان کر رہا ہے، حتیٰ کہ عمل تو اپنی جگہ پر قرآن مقدس میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا تم زبان میں سے اگر کوئی جملہ بھی نکالتے ہو تو وہاں بھی میرے نگران موجود ہے لکھنے کے لیے. تو یہ جو موجود ہیں یہ صبح کے وقت تبدیل ہوتے ہیں اور عصر کے وقت. کس وقت؟ عصر کے وقت. اور عصر کے وقت کو زیادہ اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ مختلف وجوہات ہیں. تو پھر انشاءاللہ ہر نماز کی اہمیت علیحدہ بھی بتلاؤں گا اپنے اپنے وقت پر. لیکن یہاں ایک نکتہ بتا رہا ہوں کہ عصر کی نماز کے وقت وہ فرشتے تبدیل ہوتے ہیں. یہ گئے اور وہ آ گئے. جب یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو یہ نیک لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے. حالانکہ اللہ کی ذات تو جانتے ہی ہے. اللہ پوچھتا ہے کہ بتا جس وقت تو آیا تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا. جس وقت تو آیا تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ یا اللہ نماز میں مشغول تھا. کس میں مشغول تھا؟ نماز میں مشغول تھا. یعنی جب تیری تعریف اور میری تعریف میرے اور تیرے بلکہ پوری کائنات کے خالق کے سامنے ہو رہی ہو تو اس وقت کو اہمیت کیوں نہ حاصل ہو؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. فرمایا اپنی نماز کی حفاظت کر، مواظبت اختیار کر، ہمیشگی اختیار کر اپنے نماز پر. اور اسی طرح سورت کا نام سورہ مؤمنون 18واں پارہ، وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں مؤمنین یعنی کامیاب لوگوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قد افلح الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. چلتے چلتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین هم علی کامیاب بننا چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کہیں اور تلاش نہیں کرنی، بلکہ اگر کامیابی تلاش کرنی ہے، اگر کامیاب ہونا ہے، میں اللہ کامیاب لوگوں کی صفتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، ان کی علامتوں کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ کون ہے کامیاب لوگ؟ اللہ نے مختلف علامتیں ذکر کی ہے، مختلف صفات ذکر کی ہے، اور چلتے چلتے اللہ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون. او میرا بندہ، اگر تو نے کامیاب ہونا ہے، اگر تو کامیابی چاہتا ہے، اگر ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، پھر کیا کر؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کر، اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کر. ہمیشہ میں اللہ کے سامنے جھکا رہے. میں اللہ کی جب صدا آ جائے، میں اللہ کی طرف سے جب بلاوا آ جائے، تمام کے تمام کاموں کو چھوڑ دے. میں اللہ کے گھر کے اندر آ جا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی عاجزی پیش کر، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ضرورت پیش کر، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حاجت پیش کر. اگر تجھے کوئی تکلیف ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جا. اور پھر رات کے وقت اگر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا
نمازوں کے علاوہ رات کے وقت بھی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا۔ جس وقت رات کے وقت تو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ انسان کی طبیعت کے اندر یہ بات ہے کہ جب انسان کسی کے سامنے ہو اس وقت اپنی بات واضح طور پر کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ کوئی تکلیف آ گئی ہے، میں اپنی تکلیف سب کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ مجھے کوئی حاجت پڑ گئی ہے، میں اپنی حاجت ہر کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ مجھے کوئی ایسی ضرورت ہے کہ میں کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا۔ اگر تیرا نفس تجھ سے سرکش ہو چکا ہے، اگر فرمایا تیرا وجود سرکش ہو چکا ہے، آج رات کے وقت جس وقت تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہو اس وقت تو اپنے نفس کے خلاف میرے سامنے آ جا۔ فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، رات کے وقت تو اپنے نفس کو اس نماز کے ذریعے سے نیچے کر سکے گا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور پھر گفتگو کرنے کے اندر بھی سب سے محفوظ طریقہ یہی ہے کہ رات کے وقت جس وقت تجھے کوئی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو، جس وقت تجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، جس وقت تیری گفتگو کوئی سن نہ رہا ہو، فرمایا اس وقت تو میں اللہ کے سامنے آ جا، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جا۔ اور جس وقت کھڑے ہوتے ہوتے میں اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے کرتے، میں اللہ کے ساتھ کلام کرتے کرتے، میں اللہ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے جس وقت تو تھک جائے تو اس سے کچھ نیچے ہو جا کہ اللہ چلو میں کھڑا رہا اب تک، کھڑے ہونے کے بعد اب میں تھک گیا ہوں، اللہ اگر تجھے یہ میری ادا پسند نہیں آئی تو میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں، اللہ اب تو میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ تیرے سامنے اللہ جھک گیا ہوں، اب میری حاجت پوری کر دے۔ جھکنے کے بعد اللہ اگر اب بھی نہیں، پھر یہ دیکھ لے انسان کا سب سے قیمتی وجود میں سے جو سب سے قیمتی عضو ہے وہ پیشانی ہے۔ اللہ اب میں نے تو اخیر ہی کر دی ہے، اللہ اب تو میں نے انتہا ہی کر دی ہے، اللہ اب تو میں نے اپنی پیشانی بھی زمین پر رکھ دی ہے، اس سے زیادہ اللہ میں کیسے جھک جاؤں؟ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو اس سے زیادہ بھی میں جھکنے کے لیے تیار تھا۔ اللہ اب یہ میری پریشانی ہے، اس کو تو دور کر، میری یہ حاجت ہے اس کو تو پورا کر، میری یہ مشکل ہے اس کو تو دور کر۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، دن کے وقت بھی مجھ سے رابطہ رکھ، دن کے وقت بھی مجھ سے تعلق رکھ، رات کے وقت بھی میرے ساتھ تیرا تعلق و رابطہ ہو۔ فرمایا اپنے نماز کی حفاظت کر۔ اور اسی طرح سورہ معارج کے اندر بھی فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ لوگ کامیاب ہیں جو لوگ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن مقدس کی آیات ہیں۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی نماز کا تذکرہ کیا ہے کہ نماز کی حفاظت کرنی ہے، نماز کا پابندی کرنی ہے، نماز پر مداومت اختیار کرنی ہے، مواظبت اختیار کرنی ہے نماز پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں انہو ذکر الصلاۃ یوما، کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں، نماز کا ذکر کر رہے ہیں، نماز کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں، نماز کے متعلق امت کو ہدایات کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من حافظ علیہا کانت لہو نوراً وبرہاناً ونجاتاً یوم القیامہ۔ او میری امت کے لوگوں، او میری امت کے آنے والے لوگوں، صحابہ کرام بھی سن لیں، آگے بھی یہ بات پہنچا دے، اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والا میرا کوئی امتی، اس کے لیے میں پیغمبر کا اعلان ہے، اس کے لیے گویا کہ میں
پیغمبر کی یہ ضمانت ہے قسم کی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من حافظ علیہا، جس آدمی نے اپنی نماز کی حفاظت کی ہے، جس آدمی نے نماز پر مواظبت اختیار کی ہے، جس آدمی نے نماز کو ہمیشہ قائم کیا، کوئی نماز بھی چھوڑی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کانت لہو نورن و برہانن و نجاتن یوم القیامہ۔ اب اس آدمی نے نماز پڑھی ہے، نماز کے اوپر مداومت اختیار کی ہے، ہمیشہ نماز پڑھی ہے، کوئی نماز اس نے چھوڑی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کانت لہو نورن و برہانن و نجاتن۔ میں پیغمبر کی بات بھی سن لیں، اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر اپنی زبان کو حرکت دینے لگتے ہیں، جس وقت اللہ کے پیغمبر اپنے ہونٹوں کو حرکت دینے لگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ الہی یا رب، اے میرے پیغمبر ابھی تک تو نے اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دی، ابھی تک تو نے اپنی زبان مبارک کو حرکت نہیں دی، کہ الہی یا رب تو ابھی تک بولنے کا ارادہ کر رہا ہے، میں اللہ تیرے بولنے سے پہلے ہی تیری بول کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ کہہ دے سبحان اللہ، کہہ دے۔ فرمایا میں اللہ قسمیں اٹھا رہا ہوں، جس پیغمبر کے زبان ہلنے سے پہلے، جس پیغمبر کے ہونٹوں کی حرکت سے پہلے اللہ اپنے پیغمبر کے ہونٹوں کی قسمیں اٹھائے، اگر وہ پیغمبر بات کر رہا ہو تو پھر بتائیں اس بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اب اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا، جو آدمی نماز پر مواظبت کرے گا، جو آدمی ہمیشگی کرے گا، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کانت لہو نورن و برہانن و نجاتن یوم القیامہ۔ فرمایا تین چیزوں کی ضمانت میں پیغمبر دے رہا ہوں اس کے لیے قیامت کے دن۔ کانت لہو نورن، اس کے لیے قیامت کے دن جس وقت ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، ظلمت ہی ظلمت ہوگی، تاریکی ہی تاریکیاں ہوں گی، اس وقت یہ جو آدمی نماز ہمیشگی کے ساتھ پڑھنے والا ہے، نماز پر مواظبت اختیار کرنے والا ہے، اپنی نماز کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پوری کائنات اندھیرے میں ہوگی۔ کانت لہو نورن، جس آدمی نے اپنی نماز کی حفاظت کی ہے اس کے لیے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے نور ہوگا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے لیے نور ہوگا، روشنی ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا برہانن، ہر آدمی ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے، ہر آدمی کہنے والا ہے میں مومن ہوں، ہر آدمی کہنے والا ہے میں مسلمان ہوں، ہر آدمی کہنے والا ہے میرے اندر ایمان ہے، میں اسلام کا کاربند ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ برہانن، جس آدمی نے نماز کو ہمیشگی کے ساتھ پڑھا، ہمیشہ نماز پڑھی، مداومت اختیار کی، فرمایا اس کے لیے دلیل ہوگی اس کے ایمان پر۔ قیامت کے دن ویسے تو اپنے ایمان پر دلیل پیش کرنی ہوگی، صرف دعوے کے ساتھ تو کام نہیں چلے گا کہ یہ میرا عمل ہے اور میرا یہ عمل میرے ایمان کی دلیل ہے، اور یہ میرے نامہ اعمال میں کلمہ ہے، اور اس کے مطابق میری یہ پوری زندگی ہے۔ فرمایا کہ جس آدمی نے نماز ہمیشہ کے ساتھ پڑھی، کبھی نماز چھوڑی نہیں، تو فرمایا کانت لہو نورن و برہانن، روشنی بھی ہوگی اور اس پر دلیل بھی ہوگی اس کے پاس کہ واقعتاً یہ بندہ مومن ہے۔ ونجاتن، انسان ہونے کے ساتھ، بحیثیت انسان ہونے کے، بشر ہونے کے، مختلف قسم کے اس سے گناہ ہوئے، مختلف قسم کی نافرمانیاں ہوئی اس سے، آدمی سے۔ فرمایا اب جب اس کے ساتھ مختلف بیماریاں، یعنی جو روحانی بیماریاں ہیں وہ اس کے ساتھ لگ گئیں، مختلف اللہ کی نافرمانیاں اس کے ساتھ لگ گئیں، یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا بحیثیت انسان ہونے کے۔ فرمایا وَنَجَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب یہ جو آدمی ہے جس نے نماز ہمیشہ کے ساتھ پڑھی ہے،
جس نے نماز پر مواظبت اختیار کی ہے، فرمایا قیامت کے دن جہنم سے نجات بھی میں پیغمبر ضمانت دے رہا ہوں اس کو۔ یعنی جو آدمی نماز پڑھے، پانچوں نمازیں پڑھے، سستی نہ کرے، پانچوں نمازیں پڑھے، کوئی نماز چھوڑے نہیں، تو اس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے کتنی چیزوں کا اعلان کیا؟ کتنی چیزوں کا بھائی؟ 3 چیزوں کا اعلان کیا اللہ کے پیغمبر نے۔ فرمایا نور بھی ہوگا، برہان بھی ہوگا، نجات بھی ہوگی۔ یہ تینوں چیزیں اس آدمی کے ساتھ ہیں جس آدمی نے اپنی نماز کی حفاظت کی ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر، جس آدمی نے اپنی نماز کی حفاظت نہ کی ہو تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات۔ جس آدمی نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نور بھی نہیں ہے، اس کے لیے برہان بھی نہیں ہے، اس کے لیے نجات بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر اس کے لیے کیا ہے؟ جس طرح اس کے لیے انعامات کا ذکر کیا، اس کے لیے کوئی سزا بھی ہے یا کوئی انعام؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ سن میرا دوست، اور اس طرح سن اور توجہ کر، اور یہ بھی اپنے ذہن کے اندر سوچ کہ یوم معاشر کے اندر کھڑا ہے، قیامت کے دن کھڑا ہے، نماز کی اگر حفاظت نہیں کی تو تیرا حشر کیا ہونا ہے؟ اگر نماز کی حفاظت نہیں کی میرا حشر کیا ہونا ہے؟ توجہ کے ساتھ سن اور اس بات کو یاد رکھ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ، کہ جس آدمی نے نماز کی حفاظت نہ کی، جس نے نماز کی پابندی نہ کی، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، کبھی نماز پڑھی اور کبھی نہ پڑھی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے لیے برہان بھی نہیں ہوگی، اس کے لیے نور بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے نجات بھی نہیں ہوگی، اور پھر ہوگا کیا؟ فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ، جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کی، قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب توجہ کر اور غور کر اور اپنے آپ پر سن بھی صحیح اور توجہ بھی کر کہ اگر میری اور آپ کی نمازوں کی حفاظت نہیں ہے تو قیامت کے دن ہمارا حشر کن کے ساتھ ہونا ہے؟ جن کا نام بھی اب ہم سن کے گوارا نہیں کرتے، جن کا نام بھی اب ہم سن کے برداشت نہیں کرتے، فرعون، حامان اور قارون اور ابی بن خلف، ان جیسے کفار کہ جن کی خود اللہ نے مذمت کی قرآن مقدس کے اندر، اور اللہ کے پیغمبر نے احادیث کے اندر ان کی مذمت کی ہے اور ان کے کفر پر واضح دلائل دیے ہیں، اس آدمی کے ساتھ میرا اور آپ کا اگر حشر ہو جائے ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور محفوظ ہونے کا میرا بھائی ایک ہی طریقہ ہے کہ جب میں اور آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے بھئی یا نہیں؟ نمازوں کی حفاظت کریں گے بھئی یا نہیں؟ بھئی یہ نماز پڑھنا اللہ جانتا ہے نہ میرے لیے ہے نہ کسی اور کے لیے ہے، یہ نماز پڑھنا انسان کے اپنی ذات کے لیے ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی ذات کا نفع اور نقصان بھی نہیں سوچ سکتے تو پھر ہمیں عقل مند کہلوانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر عمل